شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلوایا اور حکم خداوندی کی تعمیل اور اصلاح دین کے لیے کوفے کے لوگوں کی عقیدت و اصرار پر کوفے کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ سیدنا امام حسین کا حکم ملتے ہی جناب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے کی طرف روانگی کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسہ رسول نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور لوگ جوگ در جوگ آپ سے ملنے آتے رہے اور لوگ جوگ در جوگ آپ سے ملنے آتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفہ سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ مسلم ابن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا گیا تھا۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام فرمایا اور وہاں پر جوگ در جوگ لشکر حسینی میں لوگ شامل ہونے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی حالت بہتر لگی تو آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کو خط دیا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ جب لوگوں کی بیعت کی خبر یزید کو ہوئی تو اس نے فوری طور پر بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو خط بھیجا کہ وہ جلد سے جلد کوفہ پہنچ کے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خود حکمران مقرر ہو جائے اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کی مہم کو روک کر ان کا سر یزید کو بھیجے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھال لی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نماز مغرب کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو تنے تنہا کوفہ کی انجان گلیوں میں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ پیاس کی شدت بجھانے کے لیے آپ نے ایک توا نامی بڑھیا سے پانی مانگا جو اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس بڑھیا نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے سحر کے وقت 3000 فوج بھیجی اور توا کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشش نے مزید فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے خط بھیجا کہ ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے، تو ابن اشش نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی بکال یا جلاحہ نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں پناہ کا وعدہ دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارت کی چھت سے گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کیں، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔
یہ واقعہ 9 ذوالحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کے ساتھ دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کمسن بچوں کو جو قاضی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے شہید کر دیا گیا۔ قاضی نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے مگر کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔